السلام علیکم ساحر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سوال میرا یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے اور جزا سزا کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی سے میرے ذہن میں آیا کہ پرانی، جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو پرانے انبیاء اور جو پچھلے انبیاء کا اور قوموں کا ذکر آتا ہے، اور ایک سوال تو یہ ہے کہ جب وہ ان پہ عذاب آتا ہے تو پوری کی پوری قوم ہی، وہ چند اشخاص کے علاوہ، وہ ایک ایک ان کی وہ نقائص بتائے گئے ہیں، جیسے قوم لوط کا بتایا، یا کوئی مال جو ہے وہ مال پورا نہیں تولتے تھے تو اس پہ انہیں سزا دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پھر موجودہ زمانے میں کیوں بدل گئی؟ اور وہ آج تو ہمیں وہ جتنی ان تمام قوموں میں موجود تھی برائیاں، وہ ساری ہمیں اس اکیلی قوم میں ہی ساری موجود ہیں، یہ اکیلے پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ سزا کا طریقہ کیسے کیوں بدل گیا؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں ان آیات کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قوم شعیب کو کم تولنے پر سزا دی گئی، قوم لوط کو ان کے اس مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جی کی جی۔ سزا دی گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل سزا جو ہے وہ رسول کے انکار کی دی گئی، اور یہ جرائم ان کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ جیسے عربوں کا بتایا جائے گا قتل و غارت کرتے تھے، تو اگر ابو جہل اور ابو لہب کو سزا ملتی آسمان سے ویسی ہی جیسے قوم لوط کو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی ملتی۔ تو دنیا میں سزا صرف ایک جرم کی دی جاتی ہے، وہ رسول کا انکار ہے، صحیح۔ اور اس کے ٹائم پہ رسول کے ہوتے ہوئے، بعد میں وہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کے ہوتے ہوئے اس کا وجود، اس کا ہونا، اس کی ایک ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو وہ بالکل واضح کر دیا جاتا ہے، دو ٹوک کر دیے جاتے ہیں، جس کو استاد بتاتے ہیں کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ تو اتمام حجت کے بعد سزا دی جاتی ہے، اس سے پہلے سزا دینا وجہ نہیں بنتی۔ تو رسولوں کے انکار کی سزائیں جتنی وہاں بیان ہوئی ہیں، وہ رسولوں کے انکار کی ہیں۔ رسول کی قوم کے جرائم بتائے گئے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، کم تولنے کی وجہ سے وہ ایمان کیوں نہیں لائے، وہ اس میں بدفعلی میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ قوم اس لیے ایمان نہیں لائی کہ وہ اپنے دولت میں لگی ہوئی تھی کہ ہم طاقتور ہیں، سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ جرائم الگ تھے۔ پاکستان میں وہ جرائم سارے موجود ہیں جو آپ نے ابھی بیان کیے، اس سے بھی زیادہ ہیں، شاید پرانی قومیں شاید اتنی بری نہ ہو جتنے ہم برے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت رسول موجود نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی نے رسول کا انکار نہیں کیا، اس لیے ہمیں وہ سزا نہیں ملتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ جن جوڑنے کے لیے، جیسا سورہ مرسلات میں بیان کیا گیا ہے، کہ دنیا میں ہلکے پھلکے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، تاکہ قومیں بیدار ہوں ان کے اندر۔ مثلا 2005 میں ہمارے ہاں زلزلہ آیا پاکستان میں، تو ایک دم ایسا لگا کوئی 2-3 ہفتوں کے لیے کہ پوری کی پوری قوم میں انسانی ہمدردی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایسا تھا کہ جیسے کہ اس کا سیلاب نہ آ گیا ہو نیکی کا، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی سزا نہیں دیتے کہ ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے۔